اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ صحیح بخاری کا ہمارا درس چل رہا ہے۔ آج کے درس کی یہ 8ویں نشست ہے۔ کتاب الصلاۃ کی حدیث پاک تحویل قبلہ کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ قبلہ کا بدلنا، اس کے حوالے سے جو گوشے ہوں گے بخاری شریف کی حدیث پاک سے اور قرآن پاک کے حوالے سے ہم اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ کتاب الصلاۃ کے حدیث پاک حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لے آئے وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أو 17 شهرًا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَن تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش یہ تھی کہ قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ شریف ہونا چاہیے۔ تو رب کائنات نے آپ کی خواہش کے مطابق قبلہ بدل دیا اور آپ کو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف چہرہ کرنے کا حکم دیا۔ اب اس حدیث پاک پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم قرآن مجید فرقان حمید پر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دوسرا پارہ، اس کے شروع میں یہ تحویل قبلہ کا واقعہ آتا ہے۔ دوسرے پارے کے اندر سورہ بقرہ کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء۔ ہوا یوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی امامت کروا رہے تھے، آپ کا چہرہ اقدس بیت المقدس کی طرف تھا۔ ایز اے مثال بطور مثال ایسے سمجھیں جیسے میرا چہرہ ہے، اس طرح بیت المقدس کی طرف تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ بیت اللہ کی طرف تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں، قلب اطہر میں دوران نماز یہ خواہش آئی کہ قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ ہونا چاہیے، اور اس کے حوالے سے تحویل قبلہ کے حوالے سے جو خواہش آپ کے قلب اطہر میں آ رہی تھی قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اس کے حوالے سے آپ بار بار اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھا رہے تھے، اور رب کائنات نے آپ کے چہرے کے اٹھنے کی ادا کو اپنا قرآن بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تحویل قبلہ کی خواہش کی خاطر دوران نماز اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف اپنا چہرہ کریں، اس چہرے کے انداز کو رب کائنات قرآن کی آیت بنا کر بھیج دیتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہم بار بار آپ کا رخ انور آسمان کی طرف پلٹتا دیکھ رہے ہیں، بار بار جو آپ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں ہماری طرف، ہم آپ کے چہرے انور کو تک رہے ہیں۔ اگلی جو بات ہے فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سو ہم ضرور آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے محبوب جس پر آپ راضی ہیں۔ تو پتہ لگا آج جس قبلہ کی طرف ہم چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جس کعبہ کا حج کے لیے جاتے ہیں، زیارت کے لیے جاتے ہیں، جس کعبے کے طواف کے لیے ہمارے دل اور قدم مچلتے ہیں، یہ کعبہ بھی ملا ہے مصطفیٰ کی خواہش کے صدقے سے۔ اس کعبے کو مصطفیٰ نے چاہا، اللہ نے چاہتے مصطفیٰ کو اپنا کعبہ بنا دیا، چاہتے مصطفیٰ کو اپنا کعبہ بنا دیا۔ اس لیے تو قرآن میں کہا فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب آپ جدھر چاہیں گے ہم اس کو کعبہ بنا دیں گے۔ اور اس سے پہلے یہ بات بڑی توجہ والی، جیسے میں نے عرض کیا بطور مثال ایسے سمجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بیت المقدس کی طرف اس طرح تھا، پیٹھ بیت اللہ کی طرف تھی۔ اب امامت کروا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
साहबा को, तो दुरान नमाज तहवील किबला का हुक्म आ गया। अल्लाह ने हुक्म दे दिया, महबूब अब आप नमाज के अंदर अपना चेहरा बैतुल मक़दस से फेर कर बैतुल्लाह की तरफ कर दे। अब ये रब के दरमियान और महबूब के दरमियान कलाम हो रहा है। सहाबा इससे बेखबर हैं। सहाबा मुक्तदी बनकर नबी सल्लल्लाहु के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम मुसल्ला इमामत पर खड़े हैं। वो इस चीज से बेखबर हैं कि नबी सल्लल्लाहु के कल्ब अतर में तहवील किबला की ख्वाहिश आ रही है, और अल्लाह ने ख्वाहिश मुस्तफ़ा को कुरान की आयत बनाकर हुक्म दे दिया, महबूब आप अपना चेहरा बैतुल मक़दस से फेर कर बैतुल्लाह की तरफ कर दे। इस तमाम अहवाल से सहाबा कराम बेखबर थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने दुरान नमाज चेहरा सामने था, तो नबी अलैहिस्सलाम घूम कर अपना चेहरा नबी अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तरफ कर दिया। अब क्या हुआ, सहाबा मुक्तदी बनकर नबी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। सहाबा का चेहरा बैतुल मक़दस की तरफ था, नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा भी बैतुल मक़दस की तरफ था। जो ही नबी अलैहिस्सलाम को वही के जरिए रब्बे कायनात ने हुक्म दिया, महबूब अब आप नमाज के दौरान अपना चेहरा बैतुल मक़दस से बैतुल्लाह की तरफ फेर दें, तो दौरान नमाज नबी अलैहिस्सलाम घूम गए। अब इस सूरत ये बनी इस नमाज के अंदर तहवील किबला के अंदर कि नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा सहाबा के चेहरे की तरफ और सहाबा का चेहरा नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरफ, ये सूरत बन गई। अब नबी अलैहिस्सलाम सहाबा नमाज पढ़ रहे थे, सफ़ें बनाई हुई थी। वो आपकी मेरी नमाज नहीं थी, सहाबा की नमाज थी, जो खुशू और खुजू के आला दर्जे तक जाकर नमाज पढ़ा करते थे, जिनकी निगाहें सजदागाह पर होती थी, जिनके इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, तो मुक्तदियों की नमाज का क्या आलम होगा, आप खुद तसव्वुर करें। तो नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा सहाबा की तरफ, सहाबा का चेहरा नबी अलैहिस्सलाम की तरफ। तो नबी अलैहिस्सलाम सफ़ों को चीरते आए, पहली सफ़ को क्रॉस किया, दूसरी को, जितनी सफ़ें थी, आखिरी सफ़ में नबी अलैहिस्सलाम आके खड़े हो गए। अब सूरत हाल क्या बन गई, नबी अलैहिस्सलाम की पीठ सहाबा की पीठ की तरफ और सहाबा की पीठ नबी अलैहिस्सलाम की पीठ की तरफ। इमाम आखिरी सफ में आ गया, मुक्तदी सफ दर सफ ठहरे हैं। मुक्तदियों का चेहरा बैतुल मक़दस की तरफ, इमाम का चेहरा पिछली सफ में बैतुल्लाह की तरफ। इस मंजर को कुरान मजीद में रब्बे कायनात ने कुछ इस तरह पेश किया, मा वमा जअलनल किबलतल्लती कुंत अलैया, जिस किबला पर आप थे उसको हम इसलिए हमने तहवील किबला का मंजर पेश किया, जिस पर आप पहले थे, आप पहले जिस पर थे, हमने सिर्फ इसलिए मुकर्रर किया था, इल्ला लिनअलमा मन यत्तबि रसूला मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि। महबूब मैं देखना चाहता था कौन रसूल की तरफ जाता है, कौन उल्टे पांव पलट जाता है। ये लम्हा इम्तिहान था। सहाबा का चेहरा बैतुल मक़दस की तरफ, नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा बैतुल्लाह की तरफ। नबी अलैहिस्सलाम की पीठ पुश्त मुबारक सहाबा की पुश्त की तरफ, सहाबा की पुश्त नबी अलैहिस्सलाम की तरफ। नमाज बजमात हो रही है। ये लम्हा इम्तिहान था। रब्बे कायनात ने इस कुरानी आयत के जरिए, तहवील किबला के जरिए सहाबा कराम के ईमान को परखा कि मैं देखना चाहता हूं, इल्ला लिनअलमा मन यत्तबि रसूला मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि। मैं देखना चाहता हूं कौन मेरे काबे की तरफ जाता है, कौन रुखे मुस्तफा की तरफ जाता है। ये लम्हा इम्तिहान था। सहाबा बेखबर थे कि नबी सल्लल्लाहु ने अपना चेहरा बैतुल्लाह की तरफ क्यों कर दिया। वो वही से बेखबर थे, अल्लाह के कलाम के उतरने से बेखबर थे, लेकिन बगैर सोचे बगैर समझे उन्होंने इश्क को तरजीह दी, इश्क को तरजीह दी, और फौरन सहाबा ने अपने चेहरे मुस्तफा की
جانب پھیر دیے جس کعبے کی طرف مصطفیٰ نے چہرہ پھیرا تھا۔ اور میرا ایمان کہتا ہے، میرا ایمان، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے صحابہ نے کہا ہوگا یا رسول اللہ ہمارا قبلوں سے کیا تعلق، یہ تو وہ قبلہ ہے ایمان لانے سے پہلے جس کا ہم ننگا طواف کیا کرتے تھے، جس کعبہ کے اندر 360 بت گاڑے گئے تھے، ہمیں کعبے کی پہچان نہیں تھی، کعبے والے رب کی پہچان نہیں تھی، کعبے کی عظمت، کعبے کی شان اور کعبے کی شان و شوکت کا علم نہیں تھا، کعبے کے کعبے ہونے کا علم بھی مصطفیٰ نے عطا کیا، کعبے کی عظمت بھی مصطفیٰ نے سکھائی۔ تو صحابہ نے کہا ہوگا یا رسول اللہ ہمیں قبلوں سے کیا غرض، جدھر رخ مصطفیٰ ہے ہم اسی کو قبلہ بنا لیتے ہیں، ہم اسی کو قبلہ بنا دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ دوران نماز بیت اللہ کی طرف پھیرا تو صحابہ نے بغیر سوچے، بغیر تحمل کیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدھر اپنا چہرہ پھیر دیا تو صحابہ کرام نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے ہوئے اپنے چہرے اسی طرف پھیر دیے۔ اگلی حدیث پاک وہ بھی کتاب الصلاۃ کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قال هل ترون قبلتی ہاؤنا فوالذی ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لأراکم من وراء ظہری۔ اور دوسری روایت وہ حضرت انس بن مالک سے تھوڑے الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ مروی ہے، قال صلی اللہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نیٹ ورک کا بڑا مسئلہ بن رہا ہے، انشاءاللہ تبارک تعالی کل اس جو حدیث پاک میں نے پڑھی کتاب الصلاۃ کے حضرت ابو ہریرہ حضرت انس بن مالک سے مروی، انشاءاللہ کل اس پر گفتگو ہوگی۔ آج جو ہم نے تحویل قبلہ کے حوالے سے گفتگو کی، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کا جو جو دوست اس درس میں شریک ہوئے، تمام دوستوں کا اس درس میں شریک ہونا، سننا اور اپنی محبت کا اظہار کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی بارگاہ میں، محبوب کی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ میں ہر روز کہا کرتا ہوں دوستوں کو انوائٹ کریں، اس درس میں لوگوں کو شامل کریں، شیئر کریں جتنا ہو سکے، تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ثبوت آپ دے سکیں کہ ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹوٹی پھوٹی محبت کرتے ہیں۔ حدیث پاک سے محبت دراصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا یہ درس اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کل جو حدیث پاک میں نے تلاوت کی اسی ٹاپک پر انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔